الرحیم 19ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں 22ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ احزاب میں 3 اہم واقعات سے بحث کی گئی ہے۔ ایک غزوہ خندق، دوسرا غزوہ بنو قریظہ اور تیسرا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح، یعنی منہ بولے بیٹے کی طلاق دی ہوئی عورت سے نکاح۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہدایت کو نظر انداز کرنے کے سبب جو شکست ہوئی، اس کا اثر عربوں پر یہ پڑا کہ مشرکین، یہود اور منافقین تینوں کی ہمتیں بڑھ گئیں اور وہ سمجھنے لگے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں۔ چنانچہ احد کی جنگ کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ نجد کے ایک قبیلہ نے مدینہ پر چھاپا مارنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پھر 1 سال بعد 3 قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سکھانے کے لیے آدمی مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 کے قریب مبلغین ان کے قبیلوں میں بھیجے، مگر انہیں دھوکہ دے کر شہید کر دیا گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینہ تک ان قبیلوں کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی۔ یہ قنوت نازلہ وہی ہے جو ابھی نماز میں رکوع کے بعد پڑھی گئی۔ انہی حالات میں شوال سن 5 ہجری میں عرب کے بہت سے قبائل نے مدینہ پر ایک مشترکہ قوت کے ساتھ حملہ کیا۔ 3-4 ہزار کی بستی پر، جس میں کئی منافقین بھی شامل تھے، 10-12 ہزار کی تعداد نے حملہ کیا۔ اگر یہ حملہ اچانک ہو جاتا تو سخت تباہ کن ہوتا، مگر تحریک اسلامی کے ہمدرد اور متاثرین افراد جو مخالف قبیلوں میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کارروائیوں کی اطلاع دیتے رہتے تھے۔ اس لیے حملہ کے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے 2 طرف خندق کھود ڈالی اور 3000 افراد کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ کفار کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ انہیں خندق سے سابقہ پیش آئے گا، کیونکہ عرب اس طریقہ پر کبھی نہیں لڑے تھے۔ مشرکین عرب کو جاڑے کے زمانے میں لمبے محاصرے کے لیے مجبور ہونا پڑا، جس کے لیے وہ گھروں سے تیار ہو کر نہ آئے تھے۔ 25 دن سے زیادہ یہ محاصرہ جاری رہا۔ کچھ تو محاصرہ کی طوالت، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی تدبیریں، اور پھر ایک رات اللہ نے ایسی آندھی چلائی کہ تمام خیمے اکھڑ گئے اور کوئی ان میں سے نہ ٹھہر سکا۔ اس پورے عرصہ میں ایک بار شدید حملہ ہوا تھا جو صبح سے رات تک جاری رہا، اور 5 وقت کی نمازیں رات کو جنگ سے فارغ ہو کر ایک ساتھ پڑھی گئیں۔ مسلمانوں نے انتہائی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ معرکہ خندق ختم ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں، بلکہ یہودی قبیلہ بنو قریظہ پر وار کر کے ان سے نپٹ لیا جائے، کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی۔ چنانچہ فوراً ہی مسلمان ان کے علاقوں میں پہنچ گئے اور یہودیوں کے مقرر کردہ ثالث حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کے مطابق ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ یہ بنو قریظہ مدینہ کے آس پاس جو ہے قریب ہی آباد تھا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو جیسے اور قبیلوں کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، ایسے بنو قریظہ کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ یعنی اگر یہودی قبیلے پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو جو حملہ آور ہے اس کی ہم مسلمان مدد نہیں کریں گے، اور اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو بنو قریظہ کے لوگ جو ہے ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں بنو قریظہ سے۔ لیکن جب غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین مکہ چڑھ کر آئے مدینہ پر، تو بنو قریظہ کے لوگوں نے جو ہے چھپے طور پر ان کی مدد کی، خفیہ طور پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے اوپر
چڑھائی کی جائے جیسے ہی غزوہ خندق سے فارغ ہوئے۔ ان کی فطرت میں ہی جو ہے غداری اور بدعہدی بسی ہوئی ہے۔ ابھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں اسرائیل نے کیا کیا۔ ایک تو ابھی جنگ بندی کو 45 دن مکمل ہوئے، ابھی دوسری جو شرائط ہیں وہ لاگو نہیں ہو پائی اور انہوں نے معاہدے توڑ دیے اور فلسطین پر جو ہے بمباری شروع کر دی واپس۔ تو یہ ان کی بدعہدی کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدے کرتے تھے اور مکر جاتے تھے، یعنی اپنے نبی کے ساتھ ہی وعدے کرتے تھے اور مکر جاتے تھے، بدعہدی کرتے تھے۔ جنگ احد سے جنگ خندق کا 2 سال کا تمام عرصہ سخت بحرانی زمانہ تھا، مگر اسلامی معاشرے کے استحکام اور اصلاح کا کام جاری رہا۔ چنانچہ مسلمانوں کے نکاح اور طلاق کے قوانین اسی زمانے میں مکمل ہوئے، وراثت کا قانون نازل ہوا اور شراب اور جوے کو حرام کیا گیا اور دوسرے بھی کئی پہلوؤں کے متعلق قوانین نازل ہوئے۔ اس سلسلہ کا ایک اہم مسئلہ جو اصلاح کا تقاضا کر رہا تھا وہ منہ بولے بیٹے کا مسئلہ تھا، جسے لوگ اصلی بیٹے جیسا سمجھتے تھے، اسے وراثت میں حصہ ملتا تھا۔ اس سے منہ بولی ماں اور منہ بولی بہنیں اسی طرح بے تکلف ہوتی تھیں جیسے سگی ماں اور سگی بہنیں۔ اس طرح اگر وہ مر جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی سے منہ بولا باپ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ منہ بولا باپ یا منہ بولا بیٹا اس کو کہتے ہیں جیسے کوئی کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے تو لوگ پال لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ رسم چلتی ہے جس کو ہم گود لینا بولتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو گود لے رکھا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایسا تو نہیں تھا کہ اولاد نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں الحمدللہ، لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ عرب میں یہ رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے سگے بیٹوں کی طرح سے ہوا کرتا تھا، اس کو وراثت میں حصہ بھی ملتا تھا، اور جو سگی اولاد کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے وہ بے تکلفی بھی ہوتی تھی ان کے ساتھ میں۔ تو چونکہ یہ چیز جو ہے نا اسلام کے اصول اور اسلام کے قوانین سے بالکل ٹکرا رہی تھی، یعنی کوئی کسی کو گود لے لینے سے یا کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو جائے گا، حقیقی بیٹا نہیں ہو جائے گا۔ اس رسم کو ختم کرنا تھا، اس لیے جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیری بہن تھی، یعنی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب بن جاش۔ تو ان سے نکاح ہوا تھا ان کا، کسی وجہ سے نہیں نبھ پائی یا اللہ تبارک تعالیٰ کو منظوری یہ تھا کہ یہ رسم کو توڑا جائے۔ بہرحال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دیا۔ نکاح خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی پڑھایا تھا ان کا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، اپنی بیوی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیری بہن۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اب اس اعتبار سے عرب کے رسم و رواج کے مطابق جو ان کے جو اصول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہو ہوئیں، تو بہو کے ساتھ نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے نا؟ لیکن اسلام نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا کہ زید کب اللہ کے نبی کے بیٹے تھے؟ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ہی نہیں۔ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے سے یا کسی کو کوئی گود لے لینے سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں ہو جائے گا، ہے نا؟ تو اس رسم کو توڑا۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ان سے نکاح کریں۔ کس سے؟ ان کی بیوی سے، اپنی پھوپھیری بہن سے، یا پھوپھیری بہنوں سے تو نکاح جائز ہے نا، ہمارے یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں الحمدللہ اسلام کے اصول کے مطابق ہی ہوتی ہیں، تو پھوپھیری بہن سے نکاح کریں۔ تو اسی کی طرف جو ہے اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر وہ مر جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی سے منہ بولا باپ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ باتیں قدم قدم پر قرآن کے ان قوانین سے ٹکراتی تھیں جو اللہ نے سورہ نساء اور سورہ بقرہ میں نکاح، طلاق اور وراثت کے متعلق اتارے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات اخلاق کے پہلو سے بھی بری تھی کہ کتنا ہی سگوں کی طرح سمجھا جائے مگر پھر بھی وہ حقیقی بیٹا یا بھائی نہیں تھا، اور بہت سے ذہن بے تکلفی سے ناجائز فائدہ اٹھا لیتے تھے۔
ضرورت اس بات کی تھی کہ ان برائیوں کا راستہ روکا جائے، مگر یہ راستہ صرف قانون بنانے سے نہیں رک سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اس رسم کو توڑنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر زید بن حارثہ نے طلاق دی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کر لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے ان کا نکاح پڑھایا تھا تو عربوں کی یہ رسم توڑی تھی کہ وہ آزاد کردہ غلام کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس سے غلاموں کا سا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات آزاد عورت سے ان کی شادی کر کے یہ ثابت کیا کہ اسلام میں آزاد کردہ غلام بھی اشراف کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اللہ نے چاہا کہ اس رسم کو بھی توڑیں اور منہ بولے بیٹے کو اصلی بیٹا نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح پردہ کے احکام جاری ہوئے اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ غیر مردوں کے ساتھ خلط ملط حرام قرار دیا گیا۔ اگر انہیں بات کرنی ہو، کچھ لینا دینا ہو تو پردے کے پیچھے سے لے دیں، اور عورتیں خیال رکھیں کہ آواز میں لوچ پیدا نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کسی مرد کو غلط فہمی ہو۔ یعنی کوئی عورت اگر اپنے غیر محرم سے پردے میں رہ کر بھی بات کر رہی ہے تو نرمی نہیں ہونی چاہیے لہجے میں، کہ کوئی ذہنی طور پر اگر بیمار مرد ہو تو کچھ غلط فہمی اس کے دماغ میں، دل و دماغ میں پیدا ہو سکے، تو نرمی نہ اختیار کی جائے، بلکہ تھوڑا ایک کڑک لہجہ ہی غیر محرم سے عورت کے لیے مناسب ہے۔ اب اتنا بھی کڑک نہ ہو کہ جس سے بد اخلاقی ظاہر ہونے لگ جائے۔ بد اخلاقی اور نرم رویہ اور جو بیچ کا لہجہ ہے، اس تینوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب اللہ نے کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کسی مرد کو غلط فہمی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو تمام مسلمانوں کی ماں قرار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ عام مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب بھی گھروں سے نکلیں تو چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلیں اور گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ اسی موقع پر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لہٰذا زمانے جاہلیت میں جو رسوم جڑ پکڑ چکی ہیں ان کا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ضروری ہے۔ عام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب بھی عام مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب بھی گھروں سے نکلیں تو چادروں کو اپنے اوپر ڈھانک کر نکلیں اور گھونگھٹ نکال لیں۔ یعنی جو برقع ہونا چاہیے، چادر میں اگر کوئی عورت اپنے آپ کو لپیٹتی ہے تو جسم کے نمایاں ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو جو ہمارا مروجہ نقاب چل رہا ہے آج کل، اس کو تو اصل دیکھا جائے تو نقاب کی ہی ضرورت ہے۔ یعنی یہ اتنے بعض نقاب اور برقعے تو اتنے بیہودہ قسم کے ہیں کہ وہ اگر نہ ہی پہنے جائیں تو بہتر ہے۔ تو یہ جو مروجہ نقاب ہے، یا جو صرف اسکارف جو باندھ لیتی ہیں اور لڑکیاں اور عورتیں، اور ہم بھی فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھیے جو ہے یہ حجاب والی لڑکی ہے، تو اس کو حجاب نہیں کہا اسلام نے۔ بھائی سر ڈھکنا تو ویسے بھی جو ہے سر کے بال عورت کے سطر میں داخل ہے، تو یہ جو مروجہ اسکارف جو ہے اس کو جو باندھ کر چلتی ہیں، اس سے کیا صرف سر کے بال ڈھکتے ہیں؟ چہرہ نہیں ڈھکتا اس سے۔ جبکہ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گھونگھٹ نکال لیں۔ تو گھونگھٹ کس کو کہتے ہیں؟ گھونگھٹ تو جب لٹکتا ہے تو وہ پورا چہرہ ڈھانک لیتا ہے، تو چہرہ تو پورا کھلا ہوا ہے، تو حجاب کہاں ہوا؟ حجاب کے معنی پردے کے ہوتے ہیں، نہ یہ کہ جو ہے ایک رومال لے لیا جائے اور اس سے صرف سر کے بالوں کو ڈھک لیا جائے، اس کو تھوڑی حجاب کہتے ہیں۔ اور برقع سے مراد ایسا ہے کہ جسم کے اعضاء نمایاں نہ ہوں۔ آج کل جو برقعے چلے ہوئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جسم کے ساخت پوری طرح سے ظاہر ہوتے ہیں، تو وہ پردہ کہاں ہوا؟ بلکہ اس سے تو اور بے پردگی ہو رہی ہے۔ اگر جسم کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں
تو وہ اس کو پردہ نہیں کہیں گے۔ تو یہ جو اس کے لیے جو ہے نا گھر کے مردوں کو ان کی نگاہ اصل کڑک ہونی چاہیے، تب جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ عورتوں کو بہترین لباس نہ دیا جائے، اگر ان کو بہترین لباس نہیں دیا جائے گا تو یہ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گی۔ اب دیکھو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آج اگر کسی شادی میں عورتیں ایک کپڑا پہن کر چلی گئیں تو پھر وہ دوسری شادی میں پہن کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو دوسرا چاہیے، کیونکہ وہ اس میں ہو سکتا ہے وہ شادی میں جو شرکت لوگ کر رہے ہیں وہ پہلی شادی میں بھی شریک ہو رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے دیکھو جو وہ شادی میں پہن کر آئی تھی وہ یہاں بھی پہن کر آئی ہے۔ یہاں تک احتیاط برتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر کہاں تک جا رہی ہے؟ تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، بہرحال مقصد یہ ہے کہ جو جسم کو بہتر سے بہتر انداز میں جو چھپا سکے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی چیز رائج ہو۔ اگر آج کل تو حالت ایسی ہے کہ وہ ایک باہر نکلنے کا ایک ڈریس بن چکا ہے، باہر نکلنا ہے وہ کالی کوٹ چڑھا لینا ہے، ورنہ بازار میں جائیں تو ایسی بدحواسی کی حالت میں عورتیں جو ہے چل پھر رہی ہوتی ہیں کہ سر پہ دوپٹہ تک نہیں ہوتا، وہ کالی کوٹ چڑھی ہوئی ہے، کالا برقع جو ہے وہ بدن پر ہے مگر سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، وہ کندھے میں لٹک رہا ہے۔ ایسا برقع پہننے سے کیا فائدہ؟ کچھ نتیجہ حاصل ہوگا اس سے؟ تو یہ ذمہ داری مردوں کی ہے کہ ان کی عورتیں کیسا لباس پہنیں، ان کو باہر نکلنا ہو تو کس طرح سے وہ باہر نکلیں، کیونکہ مرد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے۔ آپ گھر کے حاکم ہیں، وہ ان کو کیسے رہنا ہے یہ آپ طے کریں گے، باہر نکلنا ہے کیسے نکلنا ہے یہ آپ طے کریں گے، لیکن ہم نے تو اپنی حاکمیت ہی کھو دی ہے، تو کیسے ہم جو ہے کنٹرول کر پائیں گے؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا، چونکہ حضرت زید لے پالک یعنی منہ بولے بیٹے تھے اور بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی کہ حضرت زید کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے، وہ تو سرے سے بیٹے ہی نہیں تھے۔ مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ نہیں، پھر بہو کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دوسری حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول کی تھی، اور رسول جہالت کی باتوں کو ختم کرنے آتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اس قبیح رسم کو آپ خود ختم کر کے جائیں۔ چونکہ نکاح و طلاق کا ذکر ہے اسی لیے ضمناً ایک اہم مسئلہ کی وضاحت کر دی گئی۔ مسلمان جب کسی عورت سے نکاح کریں اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے تو عورتوں پر عدت نہیں، مراد یہ ہے کہ مرد کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے، اسی طرح حق اولاد اور عدت کا خرچہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ شوہر کو چاہیے کہ کچھ مال دے دلا کر عورت کو رخصت کرے، گویا اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا ہے اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی تو نصف مہر واجب ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 237 میں ہے۔ اس واجب سے زیادہ دینا لازم نہیں، مستحب ہے، لیکن اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو اس صورت میں عورت کو کچھ نہ کچھ اس کی حیثیت کے مطابق دے کر رخصت کرنا چاہیے۔ بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے رسوا یا بدنام نہ کرے، بلکہ شریفانہ طریقے پر رخصت کرے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی کسی کا نکاح ہوا کسی عورت کے ساتھ، ہم اپنی زبان میں اس کو یوں کہہ لیں کہ ابھی ودائی نہیں ہوئی یا ودائی بھی ہو گئی، یعنی دلہن جو ہے اپنے شوہر کے گھر پہنچ گئی۔ خلوت صحیحہ یعنی جو ہماری جو میاں بیوی کا جو ملاپ ہوتا ہے، اس ملاپ سے پہلے ہی اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اگر مہر مقرر ہے تو آدھا مہر دینا اس کو واجب ہے۔ اگر مہر مقرر کر دی گئی ہے تو آدھا مہر دینا واجب ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بغیر مہر مقرر کیے ہوئے نکاح کیسے ہوگا؟ تو بغیر مہر مقرر کیے ہوئے نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو مہر مقرر نہیں ہوا ہے، اگر مہر مقرر ہوا ہے تب تو آدھا مہر دینا ہے، اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا ہے
تو عموماً اس کے خاندان میں جو مہر عام طور سے لڑکیوں کا مقرر کیا جاتا ہو وہ شمار کیا جائے گا۔ ایک خاندانی رسم و رواج ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے خاندان میں اتنا مہر رہتا ہے عام طور سے نکاح کے وقت، تو وہ جو عام طور سے لوگوں کا مہر رہتا ہے خاندان میں، پھر وہ مہر پکڑا جائے گا اور آدھا مہر جو ہے اس کو دینا واجب ہوگا۔ آدھے سے زیادہ دینا یا پورا دینا یہ مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔ اس زمانہ میں لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف آیا جایا کرتے تھے، لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا چاہیے، کھانے کی دعوت کے بغیر کھانے کا انتظار نہ کرنا چاہیے، پھر کھانے کے بعد دنیا جہاں کی لایانی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ بس سبب حیات تم سے کچھ نہیں کہتے مگر اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ کھانے کے بعد بلا ضرورت بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنا ہو یا گفتگو کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ دونوں فریق کے دلوں کی پاکیزگی کا زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کرنا تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ گھروں میں آنے کے لیے قریبی رشتہ داروں، گھریلو عورتوں، نوکروں کے لیے کوئی مضائقہ نہیں۔ کفار و مشرکین اور منافقین، یہ سارے جو مسائل ہیں نا، یہ اتنی ہی مطلب ایسے تھوڑے تھوڑے نہیں بیان کیے گئے ہیں، قرآن مجید میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ بعض عورتیں بھی ایسی ہیں کہ ان عورتوں کے سامنے عورتوں کو پردہ کرنا ہے۔ تعجب لگ رہا ہوگا نا کہ عورتوں سے عورتوں کا پردہ، ہاں بعض عورتیں ایسی ہیں کہ ان سے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ہم قرآن میں جائیں گے تفصیل سے تو وہ ساری باتیں ہمارے سامنے واضح ہو کر آئیں گی۔ یہ تو صرف ایک سرسری موٹی موٹی باتیں جو ہے ہمارے سامنے لائی جا رہی ہیں۔ کفار و مشرکین اور منافقین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دنیا کچھ بھی کہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ یہ ہے کہ خود خدا اپنی طرف سے ان پر درود بھیجتا ہے۔ فرشتے دن رات آپ کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غایت درجہ محبت رکھیں۔ خدا خود اپنی طرف سے ان پر درود بھیجتا ہے اور ملائکہ بھی ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ہمارا کتنا فرض بنتا ہے ہم کتنا درود بھیجیں۔ ہماری زبان تو ہر وقت درود سے تر رہنی چاہیے، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ پورے 24 گھنٹے میں ہم 100 مرتبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیج پاتے، اور ہم بڑے زور و شور سے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امتی تو ہیں ہی، دعوے کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن عاشق رسول کا دعویٰ تو ہمارا جھوٹا ہے۔ 100 بار اگر ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیج سکیں تو پھر عشق کا دعویٰ کیسا؟ یہ تو جھوٹا ہے پھر۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غایت درجہ محبت رکھیں، ان کے گرویدہ ہو جائیں، ان کی مدح و ثنا کریں، ان کے حق میں کامل سلامتی کی دعا کریں، دل و جان سے ان کا ساتھ دیں۔ جو لوگ خدا اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلوں لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ گویا ایک خاتون جب اپنے آپ کو پردے میں کر لیتی ہے تو پورے سماج میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا یہ جان لیتا ہے کہ یہ شریف اور باعصمت خواتین ہیں، آوارہ اور کھلاڑی نہیں ہیں کہ کوئی بد کردار انسان ان سے اپنے دل میں تمنا پوری کرنے کی امید کر سکے، ان کو چھیڑنے کی جرات کر سکے۔ سورہ فاطر مکے میں نازل ہوئی، فرمایا کہ لوگو تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں انہیں یاد رکھو،
کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور بندگی کسی اور کی بجا لاؤ؟ یہ کھلی احسان فراموشی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہیں یہ جھٹلاتے ہیں تو تسلی رکھو، تم سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، سارے معاملات اس کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگو، اللہ کا وعدہ آخرت برحق ہے، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے، بعد میں کوئی زندگی کوئی معاملات اس کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ سارے معاملات اس کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگو، اللہ کا وعدہ آخرت برحق ہے، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے کہ بعد میں کوئی زندگی کوئی حساب کتاب نہیں یا خدا کا وجود نہیں، وہی وہ رسالت کی حقیقت نہیں، اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رکھے۔ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اس لیے بلا رہا ہے کہ سب کو جہنمی بنا دے۔ خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس نے دن رات کا سلسلہ جاری فرمایا، چاند سورج مسخر کیے، یہ سب کچھ ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ خدا ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ خدا کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کریں گے۔ حقیقت حال کی ایسی خبر خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ غنی ہے۔ خدا چاہے تو تمہاری جگہ دوسروں کو لے کر آئے، یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی بوجھل ہو اور قریبی رشتہ دار کو بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تب بھی وہ اس کا بوجھ کچھ بھی نہ اٹھا سکے گا۔ نبی تو انہی کو متنبع کرتے ہیں جو خدا کو دیکھے بغیر ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اور وہ اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے، نہ ہی اندھیرا روشنی یکساں ہے، ٹھنڈک اور دھوپ، زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو وہ جہنم میں مریں گے نہ عذاب کم ہوگا۔ ہم ہر انکار کرنے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، وہ وہاں چیخیں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، اب ہم پہلے جیسے کام نہ کریں گے بلکہ اچھا عمل کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں سمجھدار سبق لے لیتا، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا، اب مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ زمین و آسمان کے خفیہ راز اللہ ہی جانتا ہے، وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ اس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، جو انکار کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ کافروں کا کفر رب کی ناراضگی بڑھاتا ہے، خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ سورہ کے اخیر میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی کرتوتوں پر پکڑ کرنے لگے تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ لوگوں کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ جب ان کا وقت پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ 19ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔